الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ غصہ آنا تو ایک فطری سی بات ہے، انسان کوشش کر کے اللہ کے اذن اور فضل سے غصے پہ کنٹرول بھی کر لیتا ہے، لیکن بسا اوقات کنٹرول کرنے کے بعد غصے کا دل میں رہ جانا انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا علاج یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان غصہ دبائے نہیں، غصہ کنٹرول نہیں کرے، بلکہ غصہ نکال دے۔ نکالنے میں نقصان یہ ہے کہ انسان وقتی طور پر تو اچھا محسوس کرتا ہے جب اس کا غبار نکل جاتا ہے، لیکن اس غبار کے جو اثرات باقی رہتے ہیں وہ انسان کے لیے مزید الجھنوں اور پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہو؟ کیا انسان اپنے دل ہی میں رکھے یا پھر اسے نکال دے، یا پھر کوئی تیسری صورت؟ تیسری صورت جو قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے معاف کر دینا۔ جہاں غصہ پی جانے کی صفت آئی ہے وہاں معاف کرنے کی بات بھی ساتھ ہی آئی ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، محسنین اللہ کے پیارے جہاں غصہ کنٹرول کرنے والے ہیں وہاں معاف کرنے والے بھی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ کنٹرول کے بعد اگلی سٹیج معاف کرنا ہے، اور معاف کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان الفاظ میں اہل ایمان کو معاف کرنے کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ کیا تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی غفور اور رحیم کی صفت کو یاد کرا کر اہل ایمان کو دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ معاف کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان خود بھی غلطی کرتا ہے، خطا کار ہے، اور اپنے لیے وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے غلطی کرنے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن کو یہی فرما رہے ہیں کہ پھر تم بھی معاف کر دو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو کوئی صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے لیے بہت عزم اور ارادے کی پختگی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ عزم اور ارادہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔
ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بہترین مثالیں پاتے ہیں۔ وحشی بن حرب کا نام کس کو نہیں معلوم، جس نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں۔ اس نے جب اسلام لانے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کا اسلام قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وہ سامنے نہ آئے، کیونکہ اس کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زخم تازہ ہو جاتا تھا جو آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت کی صورت میں اٹھایا تھا۔ لیکن کبھی بھی اسے یعنی وحشی کو اپنے کسی حق سے محروم نہیں کیا گیا، اس بنا پر کہ اس نے ماضی میں ایک جرم کیا، اور اس نے بھی پھر اپنے جرم کا ازالہ اس طرح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب، اس نے بدلے میں مسیلمہ کذاب کو مارا تھا، اور اس طرح اس نے اپنی پچھلی غلطی کا کفارہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے بدترین دشمنوں کو معاف کیا، اور وہ دشمن اسلام لا کر آپ کے دوست بنے، آپ کے مددگار بنے، اور انہوں نے آئندہ زندگی میں اسلام کی فتح اور کامیابی و کامرانی کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلند اخلاق والے نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بلند مقامات پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی، یعنی آواز دی جائے گی کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم اور جور کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن عزت دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں، اس کے درجے بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ اس پر جس نے ظلم کیا ہو اس کو وہ معاف کر دے، جس نے اسے کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو ہدیہ دیا کرے، یعنی جس طرف سے اسے کبھی کچھ نہیں ملا بطور خاص اس طرف دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے، یعنی جب موقع آئے تو آگے بڑھ کر ملے۔ ایک اور حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اور ان میں سے ایک اہم بات وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، کہ میں اس شخص کو معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے، جو مجھے ستائے۔ یہ بات بہت مشکل ہے، لیکن ہمت والوں کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ کی مدد سے ایسا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے سامنے 2 راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ستانے والے کو معاف نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ معاف کر دے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاف نہ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور معاف کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ معاف نہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی ایک ہٹ درمی پہ قائم رہے، اور معاف کرنے کی صورت میں فوری طور پر انسان کے اپنے اندر سے گرہ کھل جاتی، انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی رضا پاتا ہے، آخرت میں بلند درجوں کا وعدہ کیا گیا ہے، بلند درجوں کی بشارت دی گئی ہے، جنت کے اونچے محلات کی بشارت دی گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایسے لوگ جو اعلیٰ ظرف ہیں،
بلند اخلاق رکھتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن پھر یقیناً بلند مقامات بھی ہونے ہی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بن عمران نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے، یعنی جس کے پاس انتقام لینے کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتا اور معاف کر دیتا ہے۔ اور معاف کرنے کے فائدے دنیا میں بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ایک شخص کو آپ معاف کریں اور کل وہی شخص آپ کی کسی مشکل میں کام آئے۔ وہ شیر اور چوہے کی کہانی سب نے سن رکھی ہوگی کہ ایک چوہے نے شیر کی نیند میں خلل ڈالا تو شیر نے اس کو پکڑ لیا، قریب تھا کہ اس کو ایک ہی پٹخ میں ختم کر دیتا، لیکن چوہے نے کہا کہ تم مجھ کو معاف کر دو، میں کسی دن تمہارے کام آؤں گا۔ اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک دن شیر ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا تو چوہے نے آ کر اپنے دانتوں سے وہ جال کاٹا اور شیر آزاد ہو گیا۔ تو بسا اوقات ایک شخص طاقت رکھتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، لیکن وہ طاقت کے باوجود جب دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ صرف آخرت میں ہی اس کا فائدہ اس کو ملے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ اس کو مل جاتا ہے۔ تاریخ میں کچھ اور مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وضو کے لیے پانی لایا، جب وضو کرا چکا تو وہ اٹھنے لگا اور اٹھتے ہوئے وضو کا برتن آپ کے سر پہ اچانک لگ گیا، یعنی جب وضو کرانے والا برتن لے کے اٹھا تو وہ برتن آپ سے ٹکرا گیا، آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو اپنے غلام پر ایک دم غصہ آیا، لیکن غلام نے فوراً ہی ایک آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور وہ غصہ پی جانے والے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ غلام بولا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ تو حضرت حسین نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ غلام بولا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ ہیں اعلیٰ ظرف لوگ جن کے دل وسعت والے ہیں، جو دوسروں کا قصور تکلیف کے باوجود معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہیں زہر دیا گیا تو لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح زہر کھلانے والے کا نام معلوم کیا جائے۔ حضرت حسن کو معلوم تھا کہ کس نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے، گمان کی بنا پر اگر میں کسی کا نام بتا بھی دوں تو مفت میں اس کی جان جائے گی۔ یعنی اگر ایسے شخص کو دنیا میں سزا دلوا دی گئی تو یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی بات نہیں، ایسے لوگوں نے اپنے درجات اور اپنا اجر آخرت کے لیے محفوظ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ملجم نے زہر آلود خنجر مارا، وہ پکڑا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرے قاتل کو اچھی طرح کھانا کھلاؤ، اچھے بستر پہ سلاؤ، اگر میں مر گیا تو میری مرضی کہ اسے معاف کروں یا بدلہ لوں، لیکن اگر میں مر جاؤں تو اسے ایک ہی وار سے ختم کرنا اور اس کا مصلح نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک بار اپنی لونڈی پہ بہت غصہ آیا، اسے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، پھر فرمایا کہ جاؤ میں نے تجھے اس ہستی کے لیے آزاد کیا جس کا میں ہمیشہ محتاج رہا، یعنی میں نے اللہ کی خاطر تم کو معاف کیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ معاف کرنے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں، اگرچہ بظاہر وقتی طور پر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید معاف کرنے سے دوسرا شخص بہت دلیر ہو جائے گا اور وہ مزید نقصان پہنچائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اعلیٰ ظرف اور بہترین اخلاق کے لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں
حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی شیطان کے اکسانے پر، کسی کے دباؤ تلے آ کر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو کمتر درجے کا ہو یا اخلاق کے منافی ہو. ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے بہترین سے بہترین عمل کی طرف مائل رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر کچھ سوال ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب معاف کر دیا جاتا ہے تو اس کو انسان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر مسلسل کسی کو اس دباؤ میں ڈالا جائے کہ یہ کمزوری ہی ہے اور دوسرا بندہ دلیر ہوتا جائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلوں کا اختیار دوسروں کو نہیں دینا چاہیے کہ دوسرے ہمارے لیے فیصلہ کریں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں یا نہ کریں. جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہیں، برحق سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مفید سمجھتے ہیں، اس کو کسی کے دباؤ کو قبول کیے بغیر کر گزرنا چاہیے. اور وقتی طور پر اگر محسوس ہو بھی کہ ہم نے درست نہیں کیا تو آپ دیکھیں گے کہ بالآخر فائدہ اسی شخص کو ہوگا جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا. مثلاً وہ موقع بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، اور ایک شخص آیا اور اس نے تلوار اتاری اور للکار کے کہنے لگا کہ بتاؤ اے محمد، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ. اور اس کے بعد وہ شخص کانپنے لگا، وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گری، آپ نے وہ اٹھا لی، اور پھر اب آپ کے پاس قدرت تھی، طاقت تھی کہ آپ اس وقت اس شخص کا خاتمہ کر دیتے، لیکن آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا اور وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو گیا. بہت ساری اور مثالیں ایسی موجود ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنے میں کمزوری نہیں، معاف کرنا بہت بڑے اخلاق اور بہت بڑی طاقت رکھنے والے شخص کا کام ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. عموماً جو لوگ خود معاف نہیں کر سکتے وہی دوسروں کو مشورے دیتے ہیں کہ وہ بھی معاف نہ کریں. بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو عموماً ایک شکایتی رویہ اپنے دوستوں کے بارے میں یا استادوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی لے کر آتے ہیں. تو شروع میں تو وہ ایک شکایتی رویہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں جو ہے ایک سختی آتی جاتی ہے. تو ہم ماں باپ بچپن اس طرح کون سا وہ قدم اٹھا سکتے ہیں کہ بچپن ہی سے بچوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ معاف کرنے کا رویہ جو ہے وہ زیادہ اختیار کریں؟ اس سلسلے میں مفید بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کے واقعات اور حالات کہانی کی شکل میں پیش کیے جائیں جن کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، تو اس صورت میں ان کو وہ آئیڈیلائز کریں گے اور اپنے آس پاس کے ماحول سے مروب یا متاثر ہونے کی بجائے اپنے آپ کو ان شخصیات سے وابستہ کریں گے کہ جن کے اخلاق اور کردار عمدہ اور اعلیٰ تھے، تو ان کے لیے پھر اسی اخلاق کو اپنانا آسان ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر کسی بھی چیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر اس کے سامنے کوئی رول ماڈل ہو تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہم عموماً بہت سے کام کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارے آس پاس کوئی اور کر نہیں رہا ہوتا، سامنے کوئی مثال نہیں پاتے. تو اگر زندہ لوگوں میں کوئی مثال موجود ہو تو ان لوگوں سے آپ متعارف کرا سکتے ہیں، ان کی مثال دے سکتے ہیں. اور اگر موجودہ دور میں ایسے لوگ نہ پائے جاتے ہوں تو پھر آپ تاریخ کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کو آپ بچوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہانی کی شکل میں، اور انشاءاللہ اس سے بہترین کردار سازی ہو سکتی ہے. معاف کیا صرف چھوٹوں کو کیا جا سکتا ہے یا بڑوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات بڑوں سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. جی ہاں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں، برابر والوں سے بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ہم سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو جاتی ہے. تو ایسے میں انسان کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف معاف کرنے کے رویے کو اختیار کرنا چاہیے. تو بعض اوقات دوسروں سے بھول چوک ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی جان بوجھ کے ہمیں تنگ کرتا ہے. تو کوئی بھی معاملہ ہو، معاف کرنے سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ دل کے داغ
ختم ہو جاتے ہیں. انسان کا دل جب صاف ہوتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک خاص قسم کا سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے جو انسان اپنے دل میں میل اور بغض اور دوسروں کے لیے حسد اور برے جذبات رکھ کے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. دنیا میں جتنے بھی ڈپریشن، غم اور دکھ ہیں ان کا علاج معاف کرنے میں ہے، اور انسان یہی سوچ کے معاف کر سکتا ہے کہ مجھ سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کینہ دل میں پال لیتے ہیں اور پھر سوچ سوچ کے کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب دوسرے سے کسی سے شیئر کرتے ہیں تو غیبت ہوتی ہے. اس کا کیا علاج ہو؟ اس میں یہ ہے کہ جب کہیں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو تو پہلے ہی درجے میں اس کے ازالے کی کوشش کی جائے، اس کی گرہ لگنے نہ دی جائے، اور پھر اگر خدا نخواستہ لگ جائے تو جلد اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ انسان پھر خود بہت سے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے. جی آپ سوال کیجیے. اگر کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہو، جیسے ہمیں پتہ ہے ہم نے کسی کے بارے میں بات کی ہے یا ہمیں کسی سے معافی چاہیے اور وہ شخص فوت ہو جائے، تو معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے خود معاف نہ کرتے ہیں. جی ہاں، ایسی صورت میں آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، احسان کر سکتے ہیں. مثلاً اگر کسی شخص سے والدین کے حق میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، تو ایسا ہی ایک مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے، تم اس کے ساتھ احسان کرو. تو گویا جس انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اگر وہ دنیا میں نہیں تو اس کی اولاد کے ساتھ یا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، یعنی اس کی طرف سے، یہ چیزیں انسان کے لیے ازالے کا سبب ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور ہم زبانی کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے فلانے شخص کو معاف کیا، لیکن پھر بھی ہمارے دل سے بات نہیں نکلتی، دل میں اس کے لیے دکھ ہوتا ہے یا مطلب کہنے سے نہیں نکلتی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی چیز ملتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ دکھی کیا تھا ان کو دیکھ کر آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، آپ تکلیف محسوس کرتے تھے. یہ قدرتی سی بات ہے، جیسے وحشی کی مثال میں نے آپ کو دی. تو ایسی صورت میں انسان کوشش کرے کہ پھر اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مصروف کرے، اپنا دھیان بانٹے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس دکھ اور جلن کو بھی دل سے لے جائے تاکہ ہم معاف کرنے کا ایک لطف بھی اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.